बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले मैं आपके सामने जो आज की वीडियो है उसका खुलासा एक थोड़ी सी तरतीब में रख दूं। इदारों में इस वक्त बगावत का बहुत बड़ा और अहम संगीन मामला, ये जजेस का जो 6 जजेस का लेटर है, ब्यूरोक्रेसी में भी नज़र आ रहा है और हालात कंपनी के लिए टूट फूट का एक अमल शुरू हो गया है। ये लेटर गेट स्कैंडल जिसे मैं आप कहूँगा ताकि आपको याद रहे, इसका पहला बड़ा नतीजा आपके सामने आया कि 9 मई में जहां GHQ वाक़ है, 9 मई के वाक़े में जहां रावलपिंडी गाड़ है, आपको पता है, तमाम जेलों में कैद वर्कर्स की ज़मानतें मंजूर हो गई। पिंडी में जो 9 मई के मुकदमात में इस वक्त जेलों में कोई वर्कर कैद नहीं, इस पर वकला को खराज तहसीन पेश करें, इसमें तफसील में आगे बताता हूँ। आमिर फारूक साहब का इस्तीफ़ा बरतरफी या जबरी रुखसत होगी, बड़ा अहम मामला ये भी। अब जजेस की इस बगावत से हालात संगीन तरीन हो रहे हैं और इसका जो बराह रास्त असर है वो हुकूमत में इनके इख्तलाफात, अब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला है वो मज़ीद बिगड़ते जाएंगे और ये मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंशन या तोसी का जो मामला है वो खटाई में पड़ गया है और अब नवाज शरीफ साहब खुल के इजहार भी कर रहे हैं। इसकी बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदान हैं और सहाफ़ी हैं चुपेड़े मारी जा रहे, थप्पड़ मारे जा रहे हैं कि जाओ जाके मीडिया में हमारा दिफा करो। बहुत से लोग तैयार नहीं हैं, जो तैयार हैं इस वक्त दिफा कर रहे हैं उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। अमेरिका तक ये मामला लेटर गेट पहुंच चुका है जजेस का, वहाँ अमेरिकी तर्जमान की बड़ी पुरसरार खामोशी थी। आज साइफर इद्दत निकाह के केस की समाअत भी है और बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा ने हवालगी का मुतालबा कर लिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत भी खुल के सामने आई। 6 जजेस का जो मामला है उस पर उन्होंने ओपन कोर्ट की समाअत का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और पाकिस्तान की आवाम के सामने आज बहुत सी मजबूरियाँ हैं कि मरीम नवाज साहिबा को ये वीडियोज़ देता कौन था। और अब अवाम जो है वो सड़कों पर निकलना शुरू होगी, वकला भी मैदान में आएंगे और अमेरिका का जो एक बड़ा अहम पैगाम भी शहबाज शरीफ को आया उस पर भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ी बात, जलसे की इजाज़त जो इस्लामाबाद में मिली, अभी जज आमिर फारूक के ज़रिए मिली, वो भी उस्मान डार को भी उम्रे की इजाज़त मिल गई। शिबली फराज और बाकी लोग जो वो भी सामने आ रहे हैं। इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में आज PTI के दरमियान जो इख्तलाफात का मामला है वो भी किसी हद तक ख़त्म हो रहा है। मौलाना फजल रहमान जो है वो नताइज मुस्तरद करके ईद के बाद पूरे पाकिस्तान में अवामी अदालत लगाने जा रहा है और अमरीकी थिंक टैंक्स ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जंग से दूर रहने का बड़ा मशवरा। ये सादा खुलासा, तफसील से बात करते हैं। अब ये सबसे पहले ये ख़त का असर होगा कि नहीं जजेस का। देखिए, जजेस ने जो ख़त लिखा है, खुफिया इदारे अब इन्हें पकड़ नहीं सकते, अब उठा नहीं सकते, इन जजेस को वीडियो नहीं बना सकते, फैसले अपनी मर्जी के नहीं करवा सकते। ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा इन 6 जजेस को। जितने केस इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में मौजूद है अब वो दूसरी अदालतों में तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे या इन जजेस को केस सुनने से आर्जी तौर पर रोक दिया जाएगा। बिल्कुल इस तरह सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच जिसने अभी देखें मिलिट्री कोर्ट्स कालदम हुई, उसके बावजूद 103 लोग अभी हिरासत में मौजूद हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के लोग, सिविलियन उनके केसेस आपको पता है सुन नहीं सकता, फिर 103 लोग इनकी हिरासत में कैसे हैं। अब ये है वो असल मामला जो खुफिया इदारों और ताकत के एक मरकज़ को रियासत के अंदर एक रियासत बनाएगी जिसमें कानून इंसाफ की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ताकत के घोड़े पर सवार हैं। जो दिल में आ रहा है, कह रहा है, समझ रहे हैं ताकत इनकी है, ताकत तो घोड़े की है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो डट जाएं अपना हक लेके, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। और देखिए, सबसे बड़ा दबाव आपके सामने रावलपिंडी में जो GHQ हमला था उस पर था। वर्कर सारे जेलों में थे, आज सबकी ज़मानतें होंगी। अब इसका मकसद ये है कि ये लोग उसमें शामिल नहीं थे जिन्होंने सरकारी इमलाक तोड़ी या ये अपने 6 महीने की सज़ा पूरी कर चुके हैं। अब ये मामला अगर आप थोड़ी देर के लिए इस मामले को जोड़ कर देखें बाकी जो अब तक 10 महीनों में जो वारदातें हो चुकी हैं, तो आपको नज़र आएगा जो ज़मानतें मिलना, ये केसेस ख़त्म होना, ये दबाव ख़त्म होना, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे निकल चुके हैं। अभी एक मर्द कलंदर ने कुछ हफ्ते पहले आपसे कहा था, इमरान खान से जब पूछा गया कि अदालतों में इंसाफ की उम्मीद है, ये जजेस आपको इंसाफ देंगे, तो इमरान खान ने कहा था ये तो खुद कैद में है। अब ये कल अवाम को समझ में बात आई, कल कि इमरान खान क्या कह रहा था कि ये किस तरह कैद में, वो अब समझ आइए कैद में कैसे थे। ये 11 नुकाती जो बड़ा ख़त है जजेस का, अब इसमें अपनी गैरत की वजह से कुछ लोग बेगैरत बने हुए। ज़रा गौर से सुने, इस सारे जजेस के मामले में जो जिसे मैं लेटर गेट स्कैंडल या जजेस लेटर गेट कहना चाहता हूँ, इसमें बार बार समझने की कोशिश। हम लोग अक्सर जजेस को, सहाफ़ियों को बुरा भला कहते हैं। सहाफ़ियों को देखें दिन रात उगलते हैं नफरत खान के बारे में TV स्क्रीन पर, ख़वातीन सहाफ़ी भी नज़र आती, मर्द सहाफ़ी भी नज़र, अब उन्हें थप्पड़ मार मार के भेजा जा रहा है, जाओ दिफा करो। ये सब अपनी इज़्ज़त और गैरत के हाथों में बेचारे बेगैरत बने हुए हैं। जजेस को देखिए, आमिर फारूक साहब के फ़ैसले, जज हमायूं दिलावर के फ़ैसले, अबुल हसनान जुल्करनैन के फ़ैसले, काजी फायज साहब के, उमर बंदयाल साहब जो रात को अदालतें खोलते रहे, और फिर जिस तरह इंतखाबात में केस नहीं सुनेंगे, 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला
آپ کے سامنے ملتوی ہوا، اور چیف جسٹس کہتا رہا کچھ کریں، وہ نہیں کر سکے، سارا پاکستان کہتا رہا۔ قاضی فائز نے جس طرح بلا چھینا، جس طرح قاضی فائز کا بغض عمران سامنے آیا، یہ سب کچھ یا تو کمزور لمحات کی ویڈیو کا، یا جذبات میں ہوئی غلطیوں کا، یا اپنے گھروں میں عزت بچانے کی کوشش ہے۔ یہ ایک دو نہیں، یہ 6 ججز کی بغاوت صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ابھی تو دیکھیں لاہور ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز کا دیکھیں۔ جسٹس اعجاز الحسن استعفیٰ دے کر ایسے نہیں گیا، مظاہر نقوی کو اس نے نوکری ویسے نہیں چھوڑی۔ اعجاز الحسن صاحب آپ کو پتہ ہے کچھ مہینوں بعد وہ پاکستان کا نیکسٹ چیف جسٹس تھا، وہ چھوڑ کے نوکری چلا گیا۔ عمر بندیال جن کے بارے میں ہم سارے کہتے تھے بندیال ڈٹ گیا، بندیال لیٹ گیا، وہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا، قانون ٹوٹا، قانون کا کھلواڑ ہوا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، ہم بار بار 3-3 4-4 دن میں وہ بتاتے تھے کہ عمر بندیال صاحب۔ اب مجھے اپنے ویلاگ یاد ہیں، عمر بندیال گھر سادہ کپڑوں میں، اس کے ڈرائیور کو، اس کے رشتہ داروں کو جب انہوں نے اٹھا لیا۔ یہ وہی ٹائم تھا جب پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن کے کیسز اٹھانے کی بات تھی، ویڈیوز بنی ہوئی تھی، گرنیڈ پھینکے جا رہے تھے ان کے گھروں میں۔ بندیال کو رات 12 بجے جو عدالتیں کھولی گئی، عمران خان سے متعلق جو لٹکائے گئے، وہ سارے کے سارا معاملہ عوام کے سامنے کھل چکا ہے۔ ایک جج کے کمرے میں بیڈ روم سے کیمرے نکل رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس کی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کی۔ ایک جج کے سالے کو، بہنوئی کو، محسن اختر کیانی کو، جس کا میں نے کل آپ کو تفصیل سے اپنے لاسٹ پروگرام بتایا کس طرح اس کو اٹھایا گیا، کیا تشدد ہوا، گرنیڈ پھینکے گئے 9 بجے، کس طرح ان کی 9 بجے کے بعد جو فیملیاں رات کو کس طرح لائٹیں بند کر دیتی ہیں۔ خیر میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ بہت سی چیزیں۔ مریم صاحبہ نے جو کہا تھا میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، وہ اس میں ججز کی بھی ویڈیوز موجود تھیں۔ اب عامر فاروق جیسے لوگ اب دیکھیں سہولت کاری کرتے ہیں، ان کی بھی جعلی ڈگری کا معاملہ ہے، یا یہ لوگ اپنی انہیں نوکری عزیز ہے، نوکری بچانا چاہتے ہیں، یا درخواست دینا چاہتے ہیں، یا غداری کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی ان دنوں میں۔ اب سب کی کوئی نہ کوئی مجبوریاں، یا تو سارے کھل کے بتا دیں یار یہ ہماری مجبوریاں، اتار کے دکھا دیں کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں سب کچھ۔ جس سے صحافیوں کا گلا شکوہ چھوڑنا ہوگا، غریدہ فاروقی پر ناراضگی چھوڑ دیں، مجبور ہیں یہ لوگ بیچارے، وہ جو کہتے ہیں ان کی کیا کریں، وہ بغاوت اب ہر بندہ کر نہیں سکتا شاید۔ ابھی میری ایک حکومتی وزیر سے بات ہو رہی تھی، آف دا ریکارڈ بات، کمپلیٹلی آف دا ریکارڈ ہے، ایگزیکٹ لفظ اس کے میں بتاؤں، اس نے کہا ہم خود اس وقت وزراء پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے شدید ترین مایوس ہیں، ہم دفاتر میں جاتے ہیں، سرکاری لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے حلقے میں جاتے ہیں، بیوروکریسی سے ملتے ہیں، لوگ بغاوت کی بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، لوگ اسے کہتے ہیں ہم کیوں تسلیم کریں، فارم 47 والے آپ لوگ ہیں، ہمیں کہتے ہیں شرم آتی ہے افسران سے کوئی بات کرتے ہوئے، کام کہتے ہوئے، ہمارے اپنے گھر والے ہم سے خوش نہیں ہیں، ہم کسی کو فیس نہیں کر سکتے، ہم نے مسائل کیا حل کرنے ہیں۔ ایک عجیب سی نحوست، یہ لفظ نحوست چھائی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ زبردستی کی حکومت میں بٹھایا ہوا ہمیں۔ میں نے کہا نکل جو چھوڑ، میں نے کہا یہاں کے آ کے بات کرو، کہتا ہے نہیں یار مجبوریاں ہیں آپ سمجھیں، تو وہ مجبوریاں نظر آ گئی اب ہمیں سب کو۔ بہرحال آج انسداد دہشت گردی میں صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور عائشہ بھٹہ کی بھی درخواست ضمانت، اس پہ بھی فیصلہ ہے، اب دیکھیں فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے نہیں۔ عمران خان کی اس طرح 3 مختلف کیسز میں جو درخواست ہے اس پر سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کو یقینی بنانا، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اور آپ کو پتہ ہے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کا اس وقت سب سے طاقتور آدمی بن چکا ہے، وہ کسی جج کی بات سننے کو تیار نہیں، اور وہ یہ لوگ اچھا اس کی بات میں کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کتنے نیچ اور گھٹیا لوگ ہیں۔ ابھی نعیم پنجوتا کا بیان میرے سامنے، اس کے کیمرے اور واش روم میں لگا کے بشرا بی بی کے، دیکھیں ایک خاتون کسی کی بھی ماں بہن بیٹی اس کے کمرے میں واش روم میں کیمرہ لگا کے انسانی ضروریات کی یہ ویڈیو بنا کے کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ویسے بھی دیکھیں بشرا بی بی بیچاری کوئی عام خاتون نہیں، وہ 80% پاکستان کا مینڈیٹ رکھنے والا دنیا کے گلوبل سٹارز ملک کے لیونگ لیجنڈ عمران خان کی بیوی بھی ہے، سب سے بڑے رہنما کی۔ ماضی میں دیکھیں یہ ہم سنا کرتے تھے نا، قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کی پسلیاں توڑیں، تشدد کیا، قائد اعظم کی ایمبولنس خراب کی، انہیں شہید کیا، لیاقت علی کو شہید کیا، ذوالفقار علی بھٹو کو، یہ سارے بے نظیر بھٹو، شیخ مجیب، بنگلہ دیش ٹوٹنے تک، یہ سارے واقعات ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں 2024 میں کہ ان اداروں کا کردار اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے۔ آج دن دہاڑے ہمارے سامنے جو سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے نظریں سب کچھ آ رہا ہے، تو کیا کرتے رہے ہوں گے یہ۔ بہرحال پی ٹی آئی کو آج جلسے کی اجازت بھی مل گئی، اور ملی بھی عامر فاروق صاحب سے۔ اٹارنی جنرل نے بڑی کوشش کی روکنے کی کہ حالات ٹھیک نہیں، دہشت گردی کے معاملات ہیں، لیکن عامر فاروق نے کہا اجازت میں نے دینی ہے ہر صورت میں۔ اب دیکھیں جلسہ تو تحریک انصاف کا بڑے نئے سٹائل سے منفرد انداز میں ہوگا، اس میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ یہ وہی معاملہ ہے جو 2011 میں عمران خان نے ایک جلسہ کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست بدلنا شروع ہوئی۔ ایک اسلام آباد ایک پنجاب میں یقین کریں اس طرح کا ایک بڑا جلسہ
آپ دیکھیں کہ خود ادارے کے اندر لوگ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. سب جانتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں ان خفیہ اداروں کے دباؤ سے نکلیں. یہ عمران خان کا جو پیغام ہے یہ پھیل چکا پورے طرح، اس لیے یہ جلسہ بہت اہم اور بڑا مطلب ٹائم پہ ہو رہا ہے. ابھی ایک امریکی تھنک ٹینک نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، پاکستان کو دور رہنا چاہیے افغانستان کے معاملے سے. افغانستان سے جو لڑائی کر رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، سوچیں بھی نہ اس طرف. دیکھیں یہ نہیں کہ ویڈیوز آپ نے بنا لینی ہے، افغانستان کی تاریخ ذرا پڑھیں. یہ 3 بڑی عالمی طاقتوں کو، برطانوی، امریکی اور روسی، تینوں کو شکست دے چکے ہیں 1839 سے 2021 تک. پڑھیں ان کی تاریخ، کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے. اور بدقسمتی سے خواجہ آصف کے مطابق، یہ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آج تک پاکستان کی فوج نے کبھی کوئی جنگ جیتی نہیں اور الیکشن کوئی ہارے نہیں. خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ ڈی ایچ اے تک یہ محدود ہونے والے جرنیل ہیں جو کچے کے ڈاکوؤں کو نہیں سنبھال سکتے، یہ افغانستان سے کیا لڑیں گے. فضائیہ موجود ہے پاکستان کے پاس ماشاءاللہ، تگڑی فضائیہ ہے، لیکن اب ہندوستان افغانستان کی مدد کرنے کو تیار ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا. اور وہاں آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں جب ہندوستان کی مدد ہوئی تو پھر 90,000 فوجی چھڑوانے مشکل پڑ گئے. اب یہاں ہندوستان افغانستان کی مدد کرنے آ گیا تو پھر الامان الحفیظ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. ہماری عظیم پاک فوج کے لوگوں کو افغانستان کی لڑائی کی طرف جانا نہیں چاہیے. وہاں کوئی عامر فاروق یا قاضی فائز نے آ کے تو مدد نہیں کرنی، عوام نے کرنی ہے. مضبوط پاکستان چاہیے. دیکھیں اس طرح 9 مئی کے واقعات بنا کے پاکستان کی عوام کو آپ ایک طرف مقبوضہ پاکستان بنا دیں، تقسیم پیدا کر دیں. جرنیلی طبقہ، پی ڈی ایم ایک طرف، پارٹ 2 جو ہے، اور سہولت کار ایک طرف، اور دوسری طرف عام عوام. پھر آپ کہیں ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو کس نے آپ کا ساتھ دینا ہے؟ تو اس طرح کوشش کریں کہ اس طرف سوچا نہ جائے. جنگ سے اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان کے انٹیکٹ رہیں ادارے، لیکن سوچیں بھی نہ ہوں. وہ لوگ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ 3 عالمی طاقتوں سے لڑ چکے ہیں. ابھی 2 کھرب یا کتنی بڑی رقم ہے یہ، 20 سال میں امریکہ نے وہاں خرچ کیا اور کیا بگاڑ لیا ان کا. وہ آج ترقی کر رہے ہیں. افغانستان کی ترقی آپ کو بتاؤں کہ ان کے حالات اگر آپ ذرا جا کے گوگل پہ چیک کریں، خشک میوہ جات سے لے کر کوئلے کی تجارت تک وہ تمام معاملات میں بہت اوپر چلے گئے، کرنسی میں وہ اوپر چلے گئے. اور ہم لوگ دن بدن، اب افغانستان کا پاسپورٹ پاکستان سے 2 درجے اوپر چلا گیا، یہ آپ کو پتہ ہے. ان کی کرنسی ہم سے اوپر چلے گی. وہاں امن و امان کے حالات پاکستان سے بہتر ہو گئے. ہمارے ایک ہفتے میں 4 بڑے واقعات ہوئے. ہماری کرنسی دنیا کی بدترین کرنسیوں میں چلے گی. ہمارا پاسپورٹ صرف ہم سے پیچھے صومالیہ رہ گیا ہے. ایسے حالات میں آپ کہتے ہیں ہم ایک اور نئی جنگ تیار. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل ہوش کے ناخن لیں کہ یہ ان جنگوں سے آپ کس طرح بھگتیں گے. ہم تو اپنے ملک میں فی الحال روزی روٹی سے محتاج ہو چکے ہیں. خود شہباز شریف کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اب شکل سے ہی یہ فقیر لگتا ہے. خود کہہ رہا ہے اپنے منہ سے کہ مجھے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے بغل میں کشکول چھپایا ہوگا. مطلب یہ خود وزیر اعظم کے اپنے الفاظ ہیں. تو وہ دوسری طرف ان کی حکومت کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کر ابھی تک ان کے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. ان کا اتحاد آپس میں ہے کوئی نہیں. شہباز شریف، نواز شریف، آپ کو پتہ ہے کسی صورت میں آپ ایکسٹینشن نہیں دیں گے. یہ جو محسن نقوی کا انہوں نے واقعہ اسٹیبلشمنٹ شروع کیا ہے، ساری طاقت چھینی پر کاٹے، اس کے نتائج ان کو نظر آئیں گے. ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ٹائم بالکل نزدیک ہے. انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے اگلے اس میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.